احسن اقبال صاحب ایک منٹ جی شاہ صاحب چونکہ ان کا نمبر تھا جی پہلے. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. انٹیریئر منسٹری کسی بھی ملک کے اندر ایک بہت اہم فنکشن ڈسچارج کرتی ہے. اگر آپ رولز آف بزنس دیکھیں تو اس میں جو پہلا ٹاسک منسٹری آف انٹیریئر کو دیا گیا ہے وہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. جناب چیئرمین، میں بحیثیت سابق وزیر داخلہ اس شعبے کا چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، میں کچھ معروضات یہاں پہ جو پیش کروں گا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ حکومت ان پر سنجیدگی سے غور کرے، چونکہ ان کا تعلق پاکستان کی بقا سے ہے، پاکستان کی سلامتی سے ہے اور پاکستان کے مستقبل سے ہے. جناب چیئرمین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کی وبا کو شدت کے ساتھ نہ صرف اس کا مقابلہ کیا بلکہ اس کو شکست دے کے کامیابی بھی حاصل کی. کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر اگر دنیا کے اندر کوئی سکسیس سٹوریز ہیں تو یقیناً پاکستان کا شمار ان گنتی کی سکسیس سٹوریز میں کیا جا سکتا ہے جس نے ایک قلیل مدت کے اندر کئی اشروں پہ محیط دہشت گردی کا سر قلم کیا اور اس کو دوبارہ نارملائز کیا. لیکن جناب چیئرمین، ہم نے یہ جو اقدام اٹھائے، جب آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ ہوا، ہمارے قوم کے ہونہاروں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، تو وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اور لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سانحے کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرے. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے پوری ملک کی قیادت کو، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت موجود ہے، ان کو ایک میز پر بٹھایا. اس قیادت کے اندر ان رہنما کو بھی شامل کیا گیا جو ڈی چوک کے اوپر بیٹھ کر روزانہ صبح شام ان کے بارے میں مغلظات بولا کرتے تھے، لیکن انا کی پرواہ کیے بغیر ملک کے مفاد میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں بھی عزت کے ساتھ اسی میز کے اوپر بٹھایا اور پوری قومی قیادت کے ساتھ مل کر 24 گھنٹوں میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جس کی تمام سیاسی جماعتوں نے حمایت کی. اور اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ملک میں آپریشن عزم اور بعد میں آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا. اس نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے مختلف انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کی گئی. صوبوں کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹی ڈیولپ کی گئی، فورسز ڈیولپ کی گئیں، ہیٹ مٹیریل پر پابندی لگائی گئی، ہیٹ سپیچ پر پابندی لگائی گئی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ملک کے اندر کیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں بڑی حد تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی. چونکہ سول اور ملٹری قیادت، پوری ملک کے عوام سب نے مل کر اس جنگ کو لڑا. اس سے پہلے جب یہ جنگ لڑی جاتی تھی تو کولیشن سپورٹ فنڈ سے لڑی جاتی تھی. ہم جو آپریشن کرتے تھے امریکہ صاحب بہادر کو بل بنا کے بھیجتے تھے کہ اتنے ملین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، وہ 1 سال 2 سال کے بعد اس میں سے پیسے بھیجتے تھے، ہم اتنی گاڑی اور چلا لیا کرتے تھے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ جس نے مسلح افواج کو کہا یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، یہ امن کی جنگ ہے، آپ اس کو بغیر وسائل کی پرواہ کیے بغیر لڑیں. حکومت اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے گی لیکن آپ کو وسائل میں کمی نہیں آنے دے گی. اور ہم نے 500 ارب سے زیادہ وسائل مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو دیے اور آپریشن عزم اور آپریشن رد الفساد کو کامیاب کیا، جس کا نتیجہ ملک کے اندر امن ہوا اور کراچی کے اندر امن ہوا
اور دیگر ملک کے خطوں میں امن ہوا. یہ جب امن حاصل ہوا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کینسر پھیل گیا ہو تو آپ کینسر کو پہلے سرجری کے ذریعے اس کا ٹیومر دور کرتے ہیں، اور جب آپ ٹیومر کاٹ دیتے ہیں پھر آپ کیمو تھراپی کے ذریعے ٹریسز کینسر کے ختم کرتے ہیں. تو آپریشن عزم اور آپریشن رد الفساد نے سرجری اور کیمو تھراپی کر دی. لیکن اگر آپ کسی مریض کو اس کے بعد پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اس پر جو ایک لائف سٹائل چینج نہ کریں، اس کے لیے پریونٹیو کیئر نہ کریں، تو دوبارہ ریلیپس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جناب چیئرمین، ہم نے جو کامیابی حاصل کی، ہم نے کائنیٹک ایکشنز کے ذریعے کی، ہم نے فورس کے ذریعے کی، ہم نے سیکیورٹی انٹرونشن کے ذریعے کی، چونکہ اس ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے سرجیکل آپریشن ضروری تھے. لیکن جب آپ ناگزیر سرجیکل آپریشنز کرتے ہیں، ملٹری انٹرونشن کرتے ہیں، جس کے اندر ہماری بہادر افواج نے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے افسروں نے دیں، ہمارے جوانوں نے دیں، اور قوم ان سب سیکیورٹی کے ہمارے جوانوں کو سلام کرتی ہے. پولیس کے لوگ اس میں شامل تھے، انٹیلیجنس کے لوگ شامل تھے. لیکن جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جب بھی ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو ناگزیر ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیسز بھی ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کی شکایات بھی جنم لے لیتی ہیں. یہی وجہ ہے جناب چیئرمین، 2018 میں جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی اور اس وقت مجھے گولی لگی ہوئی تھی، میں ہسپتال میں تھا، لیکن میں نے ہسپتال کے بستر سے بھی اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی 2018-23 کا فریم ورک مکمل کریں، جس کی کیبنٹ نے منظوری دی. اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اگلے مرحلے میں لے کے جائیں، جو نان کائنیٹک ایکشنز کے اوپر ہو، جو پریونشن کے اوپر ہو، جو اس کے روٹ کازز کو ختم کرے، جو ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، ہماری رسپانس کو ری اورینٹ کرے، جو اس کے اندر ایک نئی سوچ لے کر آئے، اس کو ری امیجن کرے، اس کو ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جائے، کہ جہاں پہ کوئی ناراضگیاں ہیں ہم ان ناراضگیوں کو انگیجمنٹ کے ذریعے، پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ختم کر کے پیسیفائی کریں. اسی طرح ری ڈسٹریبیوشن کریں وسائل کی، اپنی پوری جو انتظامی مشین ہے اس کے وسائل کو ایک نئی سوچ کی طرف ری ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم اس کا ایک ریجنل پرسپیکٹیو لے کر آئیں، اور ہم اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو سلوشن ہے، اس کو ایویڈنس بیسڈ اپروچ کے ساتھ ریکگنائز کریں. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دوسرے اداروں سے ریسرچ کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس پوری اب نئے مرحلے کے اندر ہمیں اپنے نظام تعلیم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، سماجی نامواری کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یوتھ ایلینیشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور دوسرے جو ایک انتہا کے نیریٹیوز ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے ہم نے ماڈریشن کی طرف، مین سٹریم کی طرف لے کر آنا ہے. یہ پورا فریم ورک تھا جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا 2018 میں تیار کر کے اس حکومت کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا. جناب چیئرمین، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اس نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے ایک لفظ پہ بھی عمل نہیں کیا. اور اب نتیجہ کیا ہے؟ مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم نے جو جنگ جیتی تھی، خدا نہ خواستہ ہماری وہ جیتی ہوئی جنگ ایک نقصان کے اندر نہ تبدیل ہو جائے. چونکہ آپ ایک مریض کو مستقل طور پہ آپریشن تھیٹر پہ نہیں رکھ سکتے، ایک سرجن کی چھری کے نیچے آپ ایک مریض کو مستقل طور پہ نہیں رکھ سکتے. جب ایک سرجن اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر اس مریض کو لے کر جایا جاتا ہے آئی سی یو کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف، اس کو صحت مند کیا جاتا ہے. ہم نے ان کائنیٹک ایکشنز کے بعد جتنے بھی اقدام اٹھانے تھے جس سے ملک کے اندر ہم نے امن کو دیرپا بنیادوں پہ قائم کرنا تھا، بدقسمتی سے ہم نے انہیں نظر انداز کیا ہے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر ہم نے کامیابیاں حاصل کی، وہاں پہ
کچھ مخالفانہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, کوئی شدت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور اگر ہم نے ان کو نظر انداز کیا تو بدقسمتی سے ہماری دہشت گردی کی جنگ جو ہے, جو ہماری بہادر افواج نے کامیابی کے ساتھ جیتی ہے, ہم اس کو کمپرومائز کر لیں گے. لہٰذا میں عسکری قیادت سے بھی اپیل کروں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں ہم ان کو عسکری انداز میں آگے لے کر نہ چلیں, بلکہ اب ہم ان کو سماجی, سیاسی اور اقتصادی شعبے اور پیرائے کے اندر لا کر پیسفل پاکستان بنانے کے لیے پرو ایکٹیو انداز میں نان کائنیٹک اسٹریٹجی کے ذریعے انہیں مستقل بنیادوں پہ لے کر آئیں. تو جناب میں بس 2 منٹ میں آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز دی ہے؟ میم if I am irrelevant just stop me. But I am talking something which is very important for the future of this country. تو جناب آپریشن حزب رد الفساد کی جو قربانیاں تھیں, ہمیں اب ان کو ان کا اصل پھل لینے کے لیے آپریشن مرہم کی ضرورت ہے, ہمیں آپریشن اخوت کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ان علاقوں پہ مرہم رکھیں اور ان کو دوبارہ اپنے اندر لے کر آئیں. اور یہ وہ راستہ تھا جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر ہم نے دیا تھا. چونکہ جناب اسپیکر, ریاست جو ہے وہ جبر کے ساتھ نہیں چلتی, ریاست کچھ اصولوں کے اوپر چلتی ہے, جس میں رول آف لا ہوتا ہے, جس میں جسٹس ہوتی ہے, جس میں جمہوریت ہوتی ہے. یہ ہمارا آئین ہے جو ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے. ان تصورات کے ساتھ جو رومانویت ہے وہ ریاست کو مضبوط کرتی ہے, طاقت کا استعمال ریاست کے اندر ریاست کو مضبوط نہیں کرتا. اب میں جو منسٹری آف انٹیریئر کے اندر جو پروجیکٹس تھے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں 24 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ میں چھوڑ کے آیا تھا انٹیریئر منسٹری میں, آج اسے 14 ارب کر دیا گیا ہے. اور بہت اہم منصوبے جو ہماری انٹیریئر منسٹری کے لیے بڑے ضروری تھے وہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 2400 افراد کی اینٹی رائٹ پولیس بنا رہے تھے. میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد میں کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کو بھیج دیا جاتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم فورس کو رائٹس کی ٹریننگ نہیں دی گئی, ان کو دہشت گردی سے نپٹنے کی تربیت دی گئی ہے. خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. ہم نے اسی لیے اینٹی رائٹ پولیس کی پروجیکٹ رکھا تھا کہ 2400 اسپیشلائزڈ اینٹی رائٹ پولیس کی جائے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کا پہلا نیشنل پولیس ہاسپٹل کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے تھے, لیکن اس نیشنل پولیس ہاسپٹل کو ختم کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ہر سیکیورٹی ادارے کا ہاسپٹل ہے اس کے جوانوں کے لیے, پولیس کے جوانوں کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل نہیں ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیشنل پولیس ہاسپٹل کو دوبارہ اس کو شامل کیا جائے اور اسے قائم کیا جائے. اسلام آباد کے اندر ہم نے ایک بس سروس کا منصوبہ رکھا تھا, چونکہ انٹیریئر منسٹری کیپٹل کی ذمہ داری ہے. یہاں کے لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی کمیوٹ کرنے کے, اس کے لیے اسلام آباد بس سروس کے منصوبے کو ختم کر دیا گیا ہے, اس کو واپس لے کر آیا جائے. جناب آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری ہماری وہ فورس ہے جس کی بڑی تاریخ ہے, جنہوں نے دہشت گردی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. آپ کے پشاور سے جو ہمارے آگے تھے دہشت گرد دستک دینے, ان کو پیچھے دھکیلنے میں, جنگ لڑنے میں ان کے جوانوں کی بڑی کامیابیاں ہیں. لیکن یہ آج بھی وہ بولٹ والی رائفل لے کر کھڑے ہوتے تھے. تو ہم نے ان کے لیے نئے ساز و سامان اور یونیفارم کے لیے اسٹرینتھننگ آف فرنٹیئر کانسٹیبلری کا پروجیکٹ رکھا تھا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. میں اس کے اوپر بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوانوں کو ماڈرن سامان دیا جائے, یہ ان کا حق ہے. ان کے لیے یونیفارم بہتر دی جائے, یہ ان کا حق ہے. یہ ہمارے مایا ناز فورس ہے جس نے بہت اچھی خدمات دی ہیں. پھر اسلام آباد ماڈل پریزن کا منصوبہ جو ہے یہ التوا میں پڑا ہے, اسے 2020 تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا. جناب اسپیکر, میں اڈیالہ جیل میں تھا, میں جانتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کیپیسٹی سے اوور فلو اس لیے کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے قیدی بھی اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں. اگر اسلام آباد کی اپنی پریزن ہوگی تو اڈیالہ جیل سے وہ لوڈ ختم ہو جائے گا.
تو یہ پیسے جو رکھے گئے ہیں ناکافی ہیں، ان کو دگنا کیا جائے اور اسلام آباد ماڈل پریزن کو فوری طور پہ بنایا جائے تاکہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر یہ کمی پوری ہو سکے۔ ہم نے ای ویزا اور ای پاسپورٹ شروع کیا تھا۔ وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں کہ میں سبز پاسپورٹ کی عزت بحال کروں گا۔ جناب، سبز پاسپورٹ کی عزت اس لیے نہیں تھی کہ اس کی نقل ہوتی تھی، اس میں 2 نمبری ہوتی تھی، اور سبز پاسپورٹ کو ٹیمپر فری کرنے کے لیے ہم نے ای پاسپورٹ کا منصوبہ شروع کیا تھا جسے 2018 میں لاگو ہو جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی التوا کا شکار ہے۔ میں انٹیریئر کو کہوں گا کہ ای پاسپورٹ کے منصوبے کو بھی فوراً مکمل کیا جائے اور موجودہ پاسپورٹس کو ای پاسپورٹ سے ریپلیس کیا جائے۔ اس سے پاکستان کا پاسپورٹ ٹیمپر فری ہوگا اور پوری دنیا کے اندر پھر پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ اسے کریڈیبل دیکھیں گے، کوئی اس کے اندر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے ہمارا انٹیریئر کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور ایف آئی اے کے اندر پولیس سروس آف پاکستان کے افسر ہیں۔ میں جب وزیر داخلہ تھا، ہم نے کوشش کی کہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ بدقسمتی سے آج ایف آئی اے کو نیب 2 بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایف آئی اے کی حیثیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں نیب کے بعد ایف آئی اے کو تباہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ہمارا قومی ورثہ اور ادارہ ہے، مایہ ناز ادارہ ہے۔ میں پولیس سروس کے ان تمام افسروں سے کہوں گا جو ایف آئی اے میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے کام کریں اور غیر آئینی احکامات اور سیاسی ایجنڈے کو انکار کریں، چونکہ آپ پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں اور اس ادارے کی روایات کو خاک میں نہ ملنے دیں۔ اور میری اختتامی 1 منٹ میں، جناب، آج کل ہم ترکی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ترکی نے ایک بہت اچھا ڈرامہ بنایا ہے اس میں شک جس نہیں سے ہے۔ انہوں نے اپنی ترکی نیشنلزم کو ابھارا ہے، اور آج وہ ہر بچے کی زبان پہ ارطغرل ڈرامہ ہے۔ لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم نے بھی بڑے ڈرامے بنائے ہیں۔ ملک رول، کسان رول، مزدور رول، نوجوان رول، تاجر رول، سرمایہ کار رول، معیشت رول، خارجہ پالیسی رول، اور اس کا ڈراپ نہیں ہونے والا ہے حکومت رول۔ تھینک یو جی۔ ماشاء اللہ۔ ویسے ایس ایس صاحب، میرے خیال میں آپ ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کو احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ابرار شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، جبکہ پی اول کی